میاں بیوی کو چاہیے کہ ہم بستری کے دوران بالکل برہنہ نہ ہوں بلکہ چادر وغیرہ اوڑھ لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحشی جانوروں کی طرح ننگے نہ ہوں۔ ننگے ہو کر بیوی سے مباشرت کرنے سے اولاد بے حیا پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ بیوی سے ہم بستری کے وقت زیادہ باتیں نہ کی جائیں، کیونکہ گونگی اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ خامد کو اگر احتلام ہو تو وہ بغیر غسل کیے اپنی بیوی سے مجاہبت نہ کرے۔ ایسا کرنے سے دیوانہ یا بخیل اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہم بستری سے فراغت کے بعد میاں اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ پیشاب کر لیں، نہیں تو کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہم بستری کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ وہ بیوی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، کیونکہ ایسا کرنے سے اندھی اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ بیوی سے ہم بستری کے لیے بہترین وقت شب کا آخری حصہ ہے، کیونکہ اول شب میں معدہ غذا سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ بیوی سے ہم بستری کے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ منہ قبلہ کی طرف نہ ہو۔ بیوی سے مجابت اور قربت کے بعد اپنے عضو کو دھو لینا چاہیے، اس سے بدن تندرست رہتا ہے، لیکن یاد رہے کہ مباشرت کے فوری بعد ٹھنڈے پانی سے نہ دھویا جائے، کیونکہ اس سے بخار ہونے کا اندیشہ ہے۔ بیوی سے ہم بستری سے فراغت کے بعد اپنے بدن کو نجاست سے دھو کر صاف کر لیں اور وضو کر لیں۔ بہتر ہے کہ جماع کے بعد جلد از جلد غسل کر لیا جائے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو یا آخر شب میں دوبارہ ہم بستری کا ارادہ ہو تو کم از کم فوراً وضو کر لینا چاہیے۔ بیوی کے ساتھ ہم بستری کسی ایسی جگہ پر کی جائے جہاں پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پردہ میں چھپ کر بیوی سے جماع نہیں کرتا اس کے پاس سے فرشتے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور شرمسار ہوتے ہیں، البتہ شیطان قریب ہو جاتا ہے۔ بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے بیوی سے چھیڑ چھاڑ مستحب ہے، اس لیے کہ اگر عورت کی خواہش پوری نہ ہو سکے تو اس صورت میں عورت کو رنج ہوتا ہے اور عورت اپنے خاوند سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ بیوی کی مرضی کے بغیر کوئی خاوند جماع کے بعد باہر انزال نہیں کر سکتا، البتہ لونڈی پر پورا اختیار ہے۔ حیض اور نفاس سے فراغت کے بعد بیوی سے مباشرت جائز ہے، البتہ حیض و نفاس کے ایام میں عورت سے صحبت کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی کر لے توبہ کرنا واجب ہے۔ کسی خاوند کو 4 ماہ سے زیادہ بیوی سے علیحدہ رہنے کا اختیار نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے عورت کے لیے اس سے زیادہ مدت شوہر کے بغیر اس کی برداشت سے باہر ہے۔
اگر کسی شخص کی خوبصورت غیر عورت پر نظر پڑ جائے اور وہ اس کو اچھی معلوم ہو تو اسے چاہیے کہ گھر آ کر اپنی اہلیہ سے جمع کرے تاکہ جوش شہوت ختم ہو جائے اور غیر عورت کی خواہش نہ ہو۔ کسی مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ جو باتیں راز کی مرد اور عورت کے درمیان ہوئی ہوں اس کا اظہار غیروں پر کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی باتیں کرنے والا یا کرنے والی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شیطان دوسرے شیطان سے راستے میں ملتا ہے اور اپنی حاجت پوری کر کے چلا جاتا ہے، حالانکہ آدمی اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی خامد اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو اسے فوراً حاضر ہو جانا چاہیے، خواہ وہ تندور پر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور وہ حاضر نہ ہو تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کی درست جگہ فرض ہے۔ میاں بیوی جو بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیں شریعت میں جائز ہے۔ اسلام ہر کام میں اعتدال کو پسند کرتا ہے۔ بہتر ہے کہ بیوی سے زیادہ ہم بستری نہ کی جائے کہ وہ عاجز آ جائے، اور نہ بالکل چھوڑ دیا جائے کہ میاں بیوی کی جنسی خواہش ہی ختم ہو جائے اور اعضاء سکڑنا شروع ہو جائیں۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کا ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ جب تک دونوں کو فراغت اور اطمینان نہ ہو جائے الگ نہ ہوں۔ عورت کے فارغ ہونے سے پہلے الگ ہو جانا صحت کے اعتبار سے بھی مضر ہے۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔